السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل. ہمارے ساتھ ہے کرائم رپورٹر، کرائم کی دنیا میں بیتاب بادشاہ خرم پاشا صاحب. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ احسن شاہ کے قتل کے بعد ہر دن نیا کیس رخ لے رہا ہے. کیا اب احسن شاہ کے مرنے کے بعد کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا، یہ ساری تفصیل ہم خرم پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم. سب سے پہلے آپ کا ٹائم دینے کا سر بہت شکریہ. سر احسن شاہ کے مرنے کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ حسن بھائی، یہ جو کچھ ہوتا جا رہا ہے، جو ماضی میں ہوا ہے، جو اب ہوا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا، یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. وہ اس حوالے سے اس میں آپ فائدے نقصان کی بات نہ کریں کہ کس کا فائدہ ہوا ہے کس کا نقصان ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دشمنیوں والا جو معاملہ ہے یہ سب کے لیے ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ دشمنیوں کے معاملات میں کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا. اور بار بار میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں اور یا کہہ لیں میں شور مچا رہا ہوں کہ کب تک آپ یہ لاشیں گراتے رہیں گے اور لاشوں کو اٹھاتے رہیں گے. کہ آفٹر آل ایک نہ ایک ٹائم تو ایسا آنا چاہیے کہ یہ دشمنیاں تھم جانی چاہیے. 30 سال سے یہ دشمنی چل رہی ہے اور اب تک اگر آپ کاؤنٹ کریں کتنے لوگ جو ہیں اس دشمنی کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. بلاش ٹیپو فیملی کے اپنے دادا دادے کے بعد اس کا بیٹا ٹیپو کے بعد بلاش خود، مطلب 3 مین پلر جو ایک خاندان کے تھے وہ موت کی آغوش میں چلے گئے. اور اس کے بعد اگر آپ اس پوری 30 سالہ دشمنی کی ہسٹری میں جائیں تو اس سے منسلک کردار کون کون تھے اور وہ کیسے کیسے اپنے انجام کو پہنچ گئے. تو یہ ایک کسی کے بھی مرنے پہ احسن شاہ کا کردار جو تھا ایک یار ماری کا، اسے کوئی اچھی نگاہ سے کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا. لیکن اب ایک الٹا حساب ہو گیا. جتنی نفرت احسن شاہ کے لیے پائی جا رہی تھی مارکیٹ میں، جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے بلاش کو یا اس دشمنیوں کے بارے میں نہیں اتنی معلومات تھی، انہیں بھی اس بات کی تکلیف تھی کہ یار ایک نوجوان چلا گیا کہ جو صلح چاہتا تھا، جنگ نہیں تھا چاہتا. کیونکہ بلاش کے انٹرویوز میں سے یہ تاثر تھا کہ وہ دشمنیاں ختم کرنا چاہتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کی جو ایک ہمدردی کا پہلو تھا وہ سارا بلاش فیملی کی طرف تھا. بٹ جس انداز میں احسن شاہ کو مارا گیا ہے اسے بھی کوئی اتنی زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا. وہ کہ احسن شاہ کا اس طرح مر جانا بلاش فیملی کے لیے یا اس کے قریبی لوگوں کے لیے ایک اطمینان کا باعث تو ہوگا کہ انہیں یہ فیل ہوا کہ ہمیں کسی حد تک تو انصاف ملا. کیونکہ یار ان کے گھر بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا، ان کی فیملی بھی آج تک ایک صدمے کی کیفیت سے بڑا نقصان. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ نقصان، یہ نقصان ایسے ہیں انسانی جان کا چلا جانا، اس کا ازالہ ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی ایک تکلیف کی کیفیت سے آج تک گزرے ہوں گے. اور جب تک بلاش کی فیملی کے جو بھی کردار، جو کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے جو زندہ ہے، یہ دکھ اور تکلیف اس کے ساتھ بھی مرتے دم تک رہنی ہے. یہ صدمہ جو اسے لیکن جس انداز میں جو کام احسن شاہ کے ساتھ ہوا ہے، جو کہانی بنائی گئی پولیس کی طرف سے، وہ بھی کوئی سچی کہانی تھوڑی ہے. بالکل. جہاں میں یہ بات کرتا ہوں کہ جی بلاش کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں وہاں یہ بات بھی کہنے میں کوئی یار محسوس نہیں کروں گا کہ جو کہانی پولیس نے احسن شاہ کے حوالے سے بنائی ہے وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں. ابھی آپ نے اگر ایف آئی آر دیکھی ہو تو اس میں ایسی ٹیکنیکل غلطیاں، میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی قانون کا طالب علم ہوں، لیکن سر آپ کی صحافت میں ماشاءاللہ 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں، آپ تو بہت ڈیپلی دیکھتے ہیں نا ان چیزوں کو. اس میں ایف آئی آر میں ہے کہ جی کچھ جب فائرنگ ہوئی احسن شاہ کو وہاں پہ ریکوری کے لیے لے کے گیا گیا قبرستان عیسائیوں کے، تو وہاں پہ اس کا بھائی اور 2 بندے چھپ کر بیٹھے تھے، انہوں نے فائرنگ کر دی پولیس پہ احسن شاہ کو چھڑانے کے لیے. جب کراس فائرنگ ہوئی تو پولیس لیٹ گئی، کچھ اہلکار درختوں پہ چڑھ گئے. اس ایف آئی میں لکھا کہ ہوائی فائرنگ کی گئی. ایک بندہ آج کو مارنے آ رہا ہے تو آپ اسٹیٹ فائر نہیں کریں گے؟ میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ پہلی بات ہے ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں
کہ جو پولیس کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں. لیکن اگر آپ ماضی کے پولیس مقابلوں کو دیکھیں تو آپ کو یہی گھسی پٹی سٹوری نظر آئے. تو اگر پولیس ٹھیک بھی کہہ رہی ہے تو ماضی کو دیکھیں تو یہ چیز جھوٹی نظر آتی ہے. دوسرا, اب میں ایف آئی آر کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو میں ایف آئی آر کے مطابق ہی بات کرتا ہوں کہ کیسا حملہ ہوا ہے پولیس پہ, کہ اچانک پولیس قبرستان کے اندر داخل ہوتی ہے اور پولیس پر حملہ ہو جاتا ہے اور بہت شدید فائرنگ شروع ہوتی ہے ایف آئی آر میں. جی بالکل. تو پولیس لیٹ جاتی ہے, کچھ نے درختوں کی وجہ سے جان بچا لی اپنی. اس کے بعد پولیس نے 15 پہ وہاں لیٹے لیٹے اطلاع بھی کر دی. اور کیسی بات پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے دفاع میں ہوائی فائرنگ کی. بھئی بندہ یہ پوچھے کہ اگر آپ پہ کوئی اٹیک کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ اس پہ اٹیک کریں گے, آپ آگے اس کے سامنے ہوائی فائرنگ کریں گے. پھر سب سے جو ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی کہ احسن شاہ گولیوں کے زد میں آ کے شدید مضروب ہو گیا ہے, وہ گر گیا ہے اور وہ گر کے مرتے مرتے یہ بتا رہا ہے پولیس کو کہ یہ ایک میرا بھائی تھا اور باقی دو کو میں نہیں جانتا تھا. بالکل تو یہ ایک فلمی کہانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میری جو سمجھ میں نہیں آتا یہ بات, تو لہٰذا یہاں پہ بہت ہی لوز شاٹ پولیس کھیل گئی ہے. اور اگر اسی وقوعے کو لے کر احسن شاہ کی فیملی سٹینڈ کر جائے تو یہ ایف آئی آر پولیس کے گلے میں زہر بن جائے گی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اب یہ جو دشمنی ہے یہ رخ نیا اختیار کرے گی کہ یہ جو گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہیں اب وہ کیسر بٹ کی طرف دشمنی پڑ جائے گی؟ دیکھیں, جو لکھو ڈیر کے یہ جو بٹ فیملی جس میں بابر سیر بٹ مرحوم یا کیسر بٹ کا کرتے ہیں ذکر, ان کی کبھی بھی تیفی بٹ یا گوگی بٹ کے ساتھ کبھی کوئی براہ راست دشمنی نہیں رہی یا کوئی ایسا سنگین اختلاف بھی نہیں رہا. صرف یہ تھا کہ یہ فیملی بلاج کے فیملی کے ساتھ اٹیچ تھی. اسی طرح کئی لوگ تیفی بٹ گروپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ٹیپو کے ساتھ دشمنی ہے. دشمنی تو ان دو گھرانوں کی. لیکن بلاج کے قتل کے بعد جس انداز میں کھل کر کیسر بٹ نے گوگی بٹ کو اور تیفی بٹ کو ہدف تنقید بنایا ہے اور جس قسم کے الفاظ یوز کیے ہیں, میرا خیال ہے تیفی بٹ یا گوگی بٹ کی زندگی میں کسی نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے. تو یہ الفاظ ہے وہ جب سنتے ہوں گے یا ان کے انٹرویو کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان کو ہضم ہو رہے ہوں گے؟ تو الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاج کے قتل کے بعد آج تک میڈیا میں آپ نے اس کے کسی بھائی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ان میں سے کسی نے آ کے اس قسم کا بیان سارے انٹرویو اسرار بٹ صاحب نے اور کیسر بٹ صاحب نے دیے. اب اسرار بٹ صاحب کے جو بات کر رہے ہیں ان کے بھی جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بھی ذرا تحمل والے ہوتے ہیں. لیکن کیسر بٹ کے جو انٹرویوز یا وہ ذاتی طور پہ جو اپنی ویڈیوز بناتے ہیں بڑی اگریسو ہوتی ہیں. تو مجھے جو خدشات نظر آ رہے ہیں کہ اب صرف بلاج فیملی کا تیفی بٹ سے دشمنی کا وہ معاملہ نہیں رہ گیا, یہ دشمنی اب کیسر بٹ لکھو ڈیر تک لے گئے ہیں. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ صلح کی کوششیں ہونی چاہیے, ایسے کرداروں کو سامنے آنا چاہیے, چاہے ان کا تعلق پولیس کے ساتھ ہے, چاہے ان کا تعلق سیویلین ہے, چاہے کوئی کاروباری ہے, چاہے کوئی سیاستدان ہے. کوئی ایسے مخلص لوگ آگے آئیں جو آگے بڑھ کر اس دشمنی کی آگ کو بجھائیں. ورنہ یہ دشمنی اب بھی نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے جائے گی, کتنی لاشیں گرا دے گی اور کتنے گھروں کو صدمات میں مبتلا کر دے گی. اچھا سر, آخری سوال میں آپ سے اجازت چاہوں گا سر. یہ بتائیں کہ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ کیس یہیں پہ ختم ہو جائے گا؟ مرکزی ملزم احسن شاہ, مرکزی ملزم کیس ختم نہیں ہو سکتا ابھی, کیونکہ ابھی تو کیس چل رہا ہے. مرکزی ملزم سامنے نہیں ہے, گرفتار نہیں ہو سکا, یا وہ خود سے نہیں آ کے اس نے اپنی ٹیرم بیل کرا کے شامل تفتیش ہوا. تو جب تک مرکزی کردار تیفی بٹ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے پولیس کے سامنے نہیں آ جاتا یا پولیس انہیں گرفتار نہیں کر لیتی تب تک تو کیس پینڈنگ ہے. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کیس کی بات رہے گی تو کیس میں کافی حد تک جان ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور خصوصاً احسن شاہ کی موت کے بعد جو ایک مین ایویڈنس تھا پولیس کے پاس, جس کی بیانات کی روشنی میں بھی پولیس اس حد تک پہنچی تھی کہ تیفی بٹ ایک مین ملزم وہ کہ دیگر سہولتکار بھی تھے, لیکن مین چیز احسن شاہ سے نکلی تھی جس کی وجہ سے تیفی بٹ کو بھی ملزم ٹھہرایا گیا. تو اب احسن شاہ کا بھی جو ایک کہانی ختم ہو گئی ہے.
اور ابھی یہ 4 دن مزید اس حوالے سے شور برپا رہے گا تو آہستہ آہستہ یہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ آفتاب پھلر نے تو کہہ دیا تھا کہ تیفی بھٹی اس کیس میں جرمدار ہے اور کہہ بھی دیا تھا انہوں نے, اور ایک بہت ہی ایویڈنس ان کے خلاف مضبوط ایویڈنس ہیں تیفی بھٹ صاحب کے خلاف. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کیس سے مکھن کی بات آرام سے نکل نہیں, یہ بات صرف آفتاب پھلروان صاحب نے نہیں کی, یہ تو ڈی آئی جی جو ہمارے عمران کشور صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ میڈیا پہ اوپن یہ بات کی تھی کہ تیفی بھٹی مرکزی ملزم ہے, اور یہ باتیں بھی ہوئی تھیں کہ گوگی بھٹ کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے, اور پولیس تفتیش میں گوگی بھٹ بھی کلیئر ہے. تو آج آ کے اب صرف ایک ملزم وہ تیفی بھٹ رہ گئے ہیں کہ ان کے حوالے سے اب دیکھیں کیا وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرتے ہیں یا پولیس کس طرح ان کو گنہگار ثابت کرتی ہے. یہ سارا ڈیپینڈ ہے پولیس تفتیش بھی ہوگا, اور تب بھی ہوگا جب تیفی بھٹ سامنے آئے. سر آخری جاتے جاتے دوست بنائیں تو کس طرح جج کریں کہ دوست بنائیں؟ یہ فارمولہ جو ہے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور آپ یہ دیکھیں جہاں تک دشمن دار گھرانوں کی آپ ہسٹریز کو اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی کوئی دشمن دار مرا ہے وہ گھر کے بیٹی کی وجہ سے ہی مرا ہے, اور ہمیشہ گھر کا بیٹی ہی مرواتا ہے. تو آپ کسی کے اندر جھانک کے تو آپ نے دیکھا نہیں. یہاں پر احسن شاہ کا معاملہ تھا تو بلاج کو پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. بالکل. تو اس لیے یہ پیمانہ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم کسی کو پرکھ سکیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ دلوں کے حال رب بھی جانتا ہے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ خرم پاشا صاحب, آپ نے ان کا تجزیہ سنا. دوست ہمیشہ دیکھ بھال کے بنائیں, یہ کہہ گیا ہے. یہ سٹوری ہمیں احسن شاہ اور امید بلاج کے جو ہوا ہے اس میں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے, لیکن جب کچے مکان ہوتے تھے دوستیاں بہت پکی ہوتی تھیں. اب پکے مکان ہیں اور دوستیاں بہت کچی ہیں, اور سوچ سمجھ کے دوست بنائیں, اور دوست وہ بنائیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. حسن شہباز کو اجازت دیں. کمنٹس باکس میں آپ نے مجھے ضرور کہنا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.